کے مردوں کے ساتھ، اے مردوں، اے الخبر کے مردوں، اے جدہ کے مردوں، اے ہندوستان کے مردوں، اے پاکستان کے مردوں، دیکھو میرے پیر کو، دیکھو میرے بالوں کو، دیکھو میری گردن کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیرت کہاں ہے؟ شرم و حیا آنی چاہیے۔ بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کرتے ہوئے کیسے ہماری بہنوں کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بولتے ہوئے، واللہ اللہ گواہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ بولتے ہوئے، لیکن میں جگانا چاہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو، اپنے گھروں کو بدلے میرے بھائیوں۔ کب تک یہ خباثت، کب تک یہ نجاست؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، وہ جس کو دیکھ کر تم یہ کام کرے وہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن ناپاک نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میری فاطمہ بہن، میری عائشہ بہن، میری زینب بہن اور ان کے شوہر میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنی عورتوں کو دیکھو کیا پہن رہی ہیں، کیسے نکل رہی ہے باہر میں، خوشبو لگا کر نکلنا، گندے کپڑے پہن کر نکلنا اور بے پردگی کے ساتھ ظاہر کرنا، کیسے بٹھا کر لے جاتا ہے یہ آدمی سمجھ میں نہیں آتا، چاہے وہ کار میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو یا سائیکل میں ہو۔ اس میں یہ ٹی ویوں کے نقصانات ہیں میرے بھائی، اپنی عورتوں کو بچائیں، عورتیں اپنی غیرت باقی رکھیں، بے غیرت نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ یہ اخلاقی خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو ناچنا گانا سکھایا جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ وہاں دیکھتی ہے ویسے ناچتی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور برے الفاظ، گالیاں یا گندے گندے قسم کے جملے چینل پروگراموں میں جب ہوتے ہیں، جب اس کو سن رہے ہیں تو وہ چیز زبانوں پر ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بھی ایک اخلاقی بہت بڑی گراوٹ معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کا نقصان کیسے ہوتا ہے؟ اس سے نقصانات، پہلے کیا کہا میں نے؟ عقیدے کا نقصان، وقت کا خیال کا تفصیل ہے، عقیدے کا نقصان، اجتماعی نقصان، اخلاقی نقصان، تین، چوتھا عبادت کا نقصان۔ یہ کیسے؟ اس طریقے سے عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کا نقصان کیسے؟ رات میں پروگرام چلتے ہیں، وہ دور گیا جب صرف 8-9 بجے تک پروگرام، اب 24 آورس چینل چلتے ہیں، رات میں عورتیں بیٹھ کر پروگرام دیکھیں گی، فجر کی نماز پڑھے گی؟ آدمی دیر رات تک اگر پروگرام دیکھے، فلم دیکھے، نعوذ باللہ، یا گندے پروگرامز دیکھے، وہ صبح اٹھ کر پڑھے گا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ؟ مرد، عبادت کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے عورتیں نماز کو ٹال دیتی ہیں، گھروں میں ان کو گھروں میں پڑھنا ہے، مسجد میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے عورت کے لیے، مسئلہ جانتے ہیں کیسے نقصان ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھتی ہے، ظہر چلے جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے عورت کو، فلم دیکھ رہی ہے، اثر غائب ہو جاتا ہے۔ عبادت کو نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ عبادتی نقصان ہے۔ تاریخی نقصان، کیا تاریخی نقصان؟ اسلامی تاریخ مسخ کر دی گئی، اس کو بدل دیا گیا ہے، حقائق مٹا دیے گئے ہیں، اور غیروں کی، غیر قوم کی، جیسے کفار اور مشرکین کی تاریخیں ہم کو دکھائی جاتی ہیں اور ہم اس سے متاثر ہیں۔ اپنی اسلامی تاریخ کا نقصان، ہمیں اپنی اسلامی تاریخ نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی پہاڑ لے کر جا رہا ہے، کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جو ہے کہیں اور جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب ان کی تاریخ ہے، نعوذ باللہ، کفار اور مشرکین کی تاریخ، اسلامی تاریخ ان کو نہیں معلوم۔ یہ تاریخ کا نقصان ہے، کس سے؟ ڈش سے، پروگراموں سے، یا فلموں سے، گانوں سے۔ نفس کا بھی نقصان انسان کو ہوتا ہے، کیسے؟ علماء نے بیان فرمایا، اگر وہ پروگرام یا فلم ایسا ہے جس میں ڈراؤنی چیز ہے، جسے ڈراؤنی پروگرام، ہارر شو انگلش میں کہتے ہیں اس کو، ڈرانے والے پروگرام، دھواں آ رہا ہے، چیخ آ رہی ہے، بچے، ماں باپ سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، یہ سفید کپڑا پہن کر عورت کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، نفس جبل کیا کہتے ہیں، بزدلی مومن کا شیوا نہیں۔ پروگراموں سے، چینل سے نفسانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ اگر پروگرام ہارر ہو، ڈراؤنی ہو، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ نیند میں سے اٹھ رہا ہے، بیدار، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا بیٹی؟ بچہ جو بات بتا رہا ہے، غور کیجئے اس نے کیا دیکھا ہے سونے سے پہلے، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرے قسم کا پروگرام ہو تو اس کا بھی نفس پر اثر پڑتا ہے۔ جو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے کنٹینیو، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی نفس پر اس کا اثر پڑتا ہے، یہ نفس کا نقصان۔ اسی طریقے سے صحت کا نقصان کیا ہے؟ آنکھوں کا نقصان، کانوں کا نقصان، ایک جگہ بیٹھنے سے نقصان۔ جو علماء نے یا دکاترہ نے تحقیق کی ہے وہ یہ ہے، اس سے جو نقصان آتے ہیں، بینائی پر بڑا خطرناک اس کا نقصان ہوتا ہے آنکھیں، اور یہ جو آنکھیں ہیں نعمت ہے یا نعمت ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ بصر کا لفظ قرآن میں آیا ہے نہیں ہے؟ آیا ہے، اور اللہ سوال بھی کرے گا اس کے بارے میں کہ تم نے اپنی نگاہوں سے کیا دیکھا،
تو آنکھوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے ان آنکھوں کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا اس میں۔ دوسرا، بلڈ پریشر انسان کا ہائی ہو جاتا ہے پروگراموں سے، جسے ابھی میں نے ہارر شو اگر وہ دیکھتا ہے تو اس کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے، کوئی شک نہیں، ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں اس کی، پروگراموں سے، فلموں سے، گانوں سے دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر شہوت کی کوئی چیز ہے تو بس وہ چاہتا ہے کہ کچھ برائی کرے کسی کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نعوذ باللہ اسی سے واقع گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ تک نعوذ باللہ برائیاں ہوئی ہیں ماں باپ کی غیر موجودگی میں، کب؟ جب پروگرام مسلسل یا گندے فلمیں یا گندی چیزیں، گندے چینلز دیکھے گئے، اس کا نقصان ہوا ہے، اور کم ہے لیکن ہے ایسے واقعہ، تو یہ صحت کا نقصان ہے۔ آخری نقصان ٹی وی ڈش کا، یہ کہیں پروگراموں کا، گانوں کا، فلموں کا مالی نقصان۔ میں اور آپ جو محنت کرتے ہیں، یہ پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے بارے میں بھی کل پوچھنے والا ہے کہ اس مال کو من این، کیا ہے وہ؟ من این اکتسب، جزاک اللہ، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جزاک اللہ خیر، کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا۔ اس میں پیسوں کا کیا نقصان ہے؟ ڈش خریدنی پڑتی ہے پیسوں سے، پلیئر، ڈی وی ڈی پلیئر خریدنا پڑتا ہے، سی ڈیز یا ویڈیو کیسٹس خریدنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسہ کیوں خرید رہے ہیں سب کو معلوم، علماء کے پروگرام سننے کے لیے نہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے، گانے دیکھنے کے لیے، نئی نئی فلمیں دیکھنے کے لیے، نعوذ باللہ پروگرام دیکھنے کے لیے، پھر اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو پھر بلا کر ٹھیک کرنے والے کو پیسے دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ 7-8 نقصانات ہیں، اور پہلا نقصان کافی ہے نقصان بولنے کے لیے بس، اور وہ ہے عقیدوں کی بگاڑ۔ لہٰذا اپنے گھروں کو اس سے پاک کیجیے، اپنے گھروں کو اس سے پاک کیجیے۔ وہ اللہ کہتا ہوں جس نے اپنے گھر سے یہ بلا ہٹائی، جس نے یہ مصیبت کو اپنے گھر سے اٹھایا، وہ 1 سال غور کرے، بلکہ 1 مہینہ غور کرے، گھر میں تبدیلی دیکھے گا۔ اور جب تک ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پاکستان کا سیلاب، یہاں کے واقعات، وہاں کے واقعات، نقصانات دنیا میں جو ہو رہے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائی، اللہ ہماری حالت کو نہیں بدلے گا، اور سب سے بڑا نقصان، ہلاک اور برباد کرنے والی چیزیں یہ ڈشیں ہیں، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گھروں کو برباد کرنے والی ایک چیز ہے، اور وہ ہے ٹیلی فون یا موبائل۔ اس سے بھی جو گھر میں ہوتے ہیں، ہم بڑی اچھا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل لا کر اپنی بیوی کو دیتے ہیں۔ یہ فون یا موبائل سب کے پاس، اس میں دونوں چیزیں خیر اور شر، استعمال پر، یوزر پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اگر استعمال نیک کاموں کے لیے ہو تو کیا بات ہے، جیسے علماء سے سوال کرنا ہو، علماء سے ربط کرنا ہو، خیریت لینی ہے کسی کی، یا اس میں الارم رکھنا ہے موبائل میں نماز کو اٹھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھا استعمال ہے، اس پر اجر ملے گا، کوئی شک۔ اس کے برخلاف اگر ناجائز تعلقات فونوں پر، یا فون سیکس جس کو کہتے ہیں، فونوں پر گندی باتیں کرنا، فونوں پر گندی چیزیں کرنا، گندی چیزیں SMS کرنا، یا گندی فوٹوਆਂ ایک دوسرے کو بھیجنا، فوٹویں، تصویریں ایک دوسرے کو، یا ایک سہیلی دوسری سہیلی کو بھیج رہی، نعوذ باللہ، تو کیا اس سے شر نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا؟ تو اس طریقے سے اگر اس کا استعمال غلط چیزوں میں ہوتا ہے تو یہ بھی گھر کی ایک بہت بڑی بلا ہے، گھر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو نقصان ہے وہ ہے نعوذ باللہ من ذالک سگریٹ، تدخین۔ یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس نے گھروں کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا ہے یہ خطرہ؟ سگریٹ۔ سگریٹ کیسے خطرہ ہے بھائی؟ خطرہ ہے، آپ کے اپنے لیے خطرہ، آپ کے گھر والوں کے لیے خطرہ۔ مت سمجھتا ہے کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے، بیوی بچوں کے سامنے جب کھانا کھا لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، ہاتھ میں سگریٹ لے کر پی رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو پلانٹ کے جیسے ہوتا ہے، پلانٹ ہے، ٹری نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم ہے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، برا کام نہیں کیا ہے۔ بچے ہیں، اللہ سے ڈرو میرے بھائیو، انقوا انفسکم واہلیکم۔ اگر آپ سگریٹ کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، گناہ تو مانتے ہیں نا، دنیا کا کوئی عالم نے آج تک فتویٰ نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ گناہ ہے، گناہ ہے نا، چلو آپ کے بقول مکروہ ہے، بقول ہمارے حرام ہے، یا علماء کے جو ہم نقل کرتے ہیں، چلو دونوں کا انجام کیا ہے؟ نہیں کرنا ہے کام، مقصود کیا ہے، مطلوب آپ مکروہ سمجھ کے چھوڑیے، میں حرام سمجھ کے اس کو چھوڑتا ہوں، مقصد ترک ہے نا میرے بھائی۔ جب گھر میں ہم پیئیں گے تو بچہ نہیں پیے گا سگریٹ، گھر میں ہم فلم دیکھیں گے بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر تو بچہ نہیں دیکھے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں ہے غیرت، کہاں ہے شرم و حیا، نعوذ باللہ من ذالک۔
بچہ آپ نماز پڑھیں، آپ سجدہ کریں، بچہ آپ کے ساتھ سجدہ کرتا ہے نا،